اور ہم تمام بہن بھائیوں کے تعلیمی اخراجات اور سربراہ کی حیثیت سے جو بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ انہوں نے احسن طریقے سے نبھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ فضیلت مآب علماء و مشائخ و حاضرین مجلس، آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ہم سب عزیز القدر ممتاز قاری جناب نبید الحسن صاحب کو سفر آخرت پر الوداع کرنے کے لیے جمع ہیں۔ قاری نبید الحسن جامعہ سلفیہ کے بہت ہی خصوصی طلباء میں سے تھے، اور جب سے فارغ ہوئے اس وقت سے یہاں بطور تدریس مدرس رہے۔ ہمارے ساتھ اس نے بڑا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے۔ ہم نے ان کو بہت ہی فرما بردار، با کرامت اور عزت دینے والا، عزت کروانے والا، اساتذہ کا ادب کرنے والا، اور خاص طور پر شعبہ قرات و تجوید کے لیے ان کی خدمات بہت مثالی تھیں۔ جامعہ میں جب سے یہ شعبہ قائم ہوا ہے، یہ طلباء کو مشق کراتے تھے، اور اس سال تو بہت ہی زیادہ اہتمام انہوں نے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن جامعہ سلفیہ کے لیے بھی بہت بڑا نقصان۔ یہ طلبہ کے درمیان بڑے محبوب تھے۔ ہمارے بہت ساری سرگرمیاں، نشاطات اس کی خود نگرانی کرتے، طلبہ کو ادب سکھاتے، بہت ساری چیزیں جو عام استاد نہیں کرتے تھے یہ طلبہ کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات قبول فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، حسنات کو اللہ تعالیٰ ان کی ذریعہ نجات بنا دے، اور یہ یقیناً ان کے لیے پاکستان بھر میں ہزاروں ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے ان سے پڑھا ہے، ان کے شاگرد ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کی اہلیہ، ان کے بھائی، ان کے عزیز و اقارب، میں جامعہ کی جانب سے، جامعہ کی انتظامیہ کی جانب سے، اساتذہ طلبہ کی جانب سے، اور آپ سب کی طرف سے ان کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ ان کے غم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ یہ جمع غفیر قاری صاحب کو جس انداز سے الوداع کرنے آیا ہے، یہ ان کی محبوبیت کی بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ سے ہم رحمت کی امید رکھتے ہیں، انشاءاللہ آخرت کا سفر آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر رکھے۔ استاد محترم قاری نوید الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز المکرم مسلم ٹاؤن میں باقاعدہ خطابت اور امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔
تو مرکز کے جو محتمم ہیں چودھری کاشف نواز رنداوا صاحب، قاری صاحب سے ان کا بڑا ہی ایک تعلق رہا ہے، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات ارشاد فرما دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قاری نوید الحسن اپنی ذات میں بے شمار خوبیوں کا ایک مجموعہ کا نام تھا۔ یاسین ظفر صاحب نے جو ان کے حوالہ سے گفتگو فرمائی، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی زندگی کے اختتام پر ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے یاد ہے اسی جامعہ سلفیہ میں 30 سال پہلے ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ملاقات اس کی زندگی کے اختتام تک محبت اور پیار کا مجموعہ رہی۔ میں قاری نوید کو جتنی میری زندگی باقی ہے میں اسے بھول نہیں سکتا۔ صرف ایک بات جو آج میں نے سارا دن اپنے دل اور دماغ کو جب ٹٹولا تو میرا پیدا کرنے والا اس بات کا گواہ ہے کہ میری جو ماں نے میرے ساتھ بھائی جنے تھے، میں نے دیکھا انہوں نے 1000 مرتبہ میری بات کا انکار کیا، لیکن کعبہ کا رب جانتا ہے میرے اس بھائی نے آج تک میری بات کا انکار نہیں کیا ہے۔ بس ہم سب مل کر اب دعا کریں کہ میں اپنے ان بچوں کے لیے قاری صاحب کے بھائیوں کے ساتھ مل کر جب تک زندہ ہیں، ہم نوید الحسن تو نہیں بن سکتے، مگر مجھے یاد ہے اگر میرے رب نے چاہا تو ہم باپ ضرور بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں چند کلمات کے لیے قاری صاحب کے برادر اصغر پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے تعزیتی کلمات سے نوازیں۔ جناب ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موقع کوئی لمبی گفتگو کرنے کا نہیں ہے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے اور ان کے خاندان کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے میں آج کے جنازے کے شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میں بہت بڑی تعداد علماء کی ہے، بہت بڑی تعداد طلباء کی ہے، بہت بڑی تعداد حفاظ کی ہے، بہت بڑی تعداد قراء کرام کی ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بچپن سے لے کے آخری سانس تک وہ ایک قرآن کے قوال تھے، اور اپنے والد مرحوم کی چھوڑی ہوئی علمی وراثت اور ان کے صحیح جانشین ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا۔ شاید 21 برس کی عمر ان کی ہوگی جب ہمارے والد صاحب
इस दुनिया से रुखसत हुए तो भाई ने बाप बन के हमारी सरपरस्ती की और हम तमाम बहन भाइयों के तालीमी अखराजात और सरबराह की हैसियत से जो भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो उन्होंने आसान तरीके से निभाई। हम यहाँ पे उनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके हसनात कबूल फरमाए। इस जनाजे के इंतज़ाम के हवाले से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जामिया सलफ़िया की इंतज़ामिया का, प्रोफेसर यासीन ज़फ़र साहब का, और इसी तरह मरकज़ अल मुकर्रम के इंतज़ामी दोस्त अहबाब का, जिन्होंने इस सारे मराहल में अपनी एक ख़ास अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार करते हुए इसमें दिलचस्पी ली। मैं इस मौके पे ये मुनासिब समझता हूँ इस बात का इज़हार करना। कारी साहब भाई भी थे, मुरब्बी भी थे, उस्ताद भी थे, और उनके मजाज की जो नरमी थी वो उनके मुखालफीन भी तस्लीम करते हैं। वो कारिउल कुरान भी थे और एक मुहिब्ब वतन शहरी भी थे, और पाकिस्तान के मामलात, कौमी इश्यूज़ के ऊपर फेसबुक पे अपने जज्बात का इज़हार करते थे। वो साहबुर राय इंसान थे, एक साहब दानिश इंसान थे। इसी वजह से हमारे यहाँ चूँकि सियासी हवाले से पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, अगर उनके फेसबुक पे किसी तहरीर के नतीजे में किसी के जज्बात को ठेस पहुँची है, खुदा के लिए उन्हें माफ़ कर दे। बेज़र्र इंसान थे, मुझे नहीं याद कि उनकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँची हो, और मुझे नहीं याद कि उनसे किसी ने कोई पैसे लेने हों। हमेशा वो यही कहते थे, मैंने लोगों से पैसे लेने होंगे, मैंने किसी के पैसे वापस नहीं करने। इसके बावजूद अगर कोई लेन देन में किसी के हाँ कोई ऐसा सिलसिला मौजूद है तो मैं भाई के तौर पर इस मौके पे ऐलान करता हूँ कि हम उनके देनदार हैं, और उनकी हर किस्म की जो भी एक वाजिबुल अदा चीज़ें हैं हम उनकी एक वापसी के लिए पूरी ज़िम्मेदारी से अपना किरदार अदा करेंगे। मैं प्रोफेसर अहमद साकी साहब जो हमारे मामू भी हैं और कारी साहब के भी मामू हैं और हम जुल्फ़ भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि 1-2 मिनट के लिए, वो भी बुज़ुर्ग हैं, हमारे ख़ानदान के बड़े हैं, तो मैं नहायत माज़रत के साथ जो लोग इस जनाजे में शरीक हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बर्दाश्त करें, उसके बाद इंशाल्लाह हम जनाजा अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। दोस्तों, आप सब लोग जिस हवाले से कारी नवीदुल हसन को जानते हैं, मैं उससे मुख्तलिफ़ ज़ाविये से उनको जानता हूँ। ये जो सामने मय्यत पड़ी है ना, जिसके अंदर कभी नवीदुल हसन था, ये बहुत मासूम थी। शायद जिंदगी के जालिम थपेड़ों ने इस शख्स को इतना हमवार कर दिया था कि इसके अंदर अब कोई टेढ़ बाकी या कची बाकी नहीं रही थी। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि मौत कोई हमारी इंतहा नहीं है। एक दिन बहस छिड़ी,
मौत हकीकत क्या है। कुछ ने दीवार कहा, कुछ ने कहा दरवाज़ा। ये दीवार नहीं, ये दरवाज़ा है। हम बहुत सारे दरवाज़ों से पहले गुजर के आए हैं। ये एक नई जिंदगी की तरफ इशारा है और उसका इस्तिआरा है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि मौत की हकीकत क्या है, लेकिन शायद मौत को उस हवाले से हमने कभी अपने दिल में, अपने दिमाग में बसाया नहीं है। ये जो हमारे जिस्म हैं, ये खुद बताते हैं कि हम मरने वाले हैं। हजारों जरसूमें सेल्स रोज हमारे जिस्म के अंदर मरते हैं और रोज नए पैदा होते हैं। तो मैंने एक दफ़ा कहा था, जिंदगी एक ऐसी हकीकत है कि जिस हकीकत के साथ मौत जुड़ी हुई है, और मौत जो है वो खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करता हूँ कि इस मौत की जो आमद है, उसके पाँव की जो आहट है, उसका हम अपने अंदर से महसूस किया करें। ये किसी वक्त भी हमें भी आ सकती है। मौत का टोका कभी ये नहीं देखता कि ये टांडा बड़ा है, ये छोटा है। वो सबके सर जो है वो काट देता है। कारी नवीदुल हसन साहब के वालिद मोहतरम हमारे बहनोई, मैंने भी इस मदरसे में पढ़ा है, वक्त गुजारा है, बचपना गुजारा है। बहुत सारी यादें हैं मेरी इस मदरसे के साथ, इस मदरसे के साथ, इस मदरसे के लोगों के साथ, इसकी दरो दीवार के साथ। गो इसका नक्शा बदल चुका है। इनके वालिद मोहतरम, जब हमारे वालिद मोहतरम यहाँ थे तो उस वक्त उनकी शादी हुई थी हमारी बड़ी हमशीरा के साथ। ये जब बहुत छोटे थे हम इन्हें पप्पू पप्पू कह के याद करते थे। ये हमारी ख़ानदान में सबसे पहला बच्चा था। गो और भी बच्चे थे, लेकिन हमारी वालदा से जो औलाद थी सबसे पहला बच्चा था। इसने बहुत प्यार हासिल किया, लेकिन इसने बहुत सारी सौबतें भी बर्दाश्त की। इसने यतीमी बर्दाश्त की। यतीमी के साथ अपने यतीम भाइयों का ये सहारा भी बना। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है, अल्लाह ताला ने इसकी अच्छी मेज़बानी की होगी। ये अच्छे मकसद की तरफ जा रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, इज़ा मात अल-अब्द इनक़ता अमलुहु इल्ला बिसलास। जब आदमी मर जाता है तो इसाले सवाब 3 हवालों से होता है। वालदुन सालिहुन यदू लहू, ज़ाहिर है इसकी साले औलाद भी है, और वो औलाद भी है जो कि रूहानी औलाद है। और इल्मुन यंतफ़िउ बिही, इसने इल्म भी फैलाया है, और उसका फैज़ जो है वो सरेआम फैलता रहेगा क़यामत तक, और इंशाअल्लाह इसको सवाब मिलता रहेगा। और सदक़तुन जारिया, बैतुल मुकर्रम की तामीर भी इसके ज़िम्मे थी। तीनों शराइत पूरी करता है, तीनों इसाल इसके पास हैं, तो क्यों नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बख्शेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी तवक्को है, हमारी दुआ है, और आपसे इल्तिमास है कि दिल से इसके लिए एक दफ़ा कह दीजिएगा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहु वाफ़िही वाफ़ जज़ाक। ये बहुत सारे अहबाब, ये स्पीकर
اوپر والا اسی لیے چلایا گیا ہے کہ جامعہ سے باہر بھی احباب کھڑے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ جو گیٹ کے اندر صفیں بنی ہوئی ہیں وہ راستہ دے دیں. مسجد کی ایک ابھی جو منزل ہے وہ خالی ہے، تو وہ بیسمنٹ خالی ہے، تو وہاں تشریف لے جائیں احباب جنازے کے لیے. تو اس کے بعد میں گزارش کروں گا دائیں بائیں جتنے احباب کھڑے ہیں یہ صفوں میں چلے جائیں، چونکہ امام صاحب وہاں کھڑے ہوں گے تو باقی سب احباب وہ امام سے پیچھے چلے جائیں گے. تو ابھی آخر میں استاذ العلماء شیخ الحدیث محترم جناب حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات ارشاد فرما دیں. نماز جنازہ شیخ الحدیث مولانا محمد امین صاحب انشاءاللہ العزیز وہ امامت فرمائیں گے. استاذ مکرم جناب حافظ مسعود عالم صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. احباب گرامی، علماء، قراء، حفاظ دین اور علم اور اہل علم سے محبت رکھنے والے احباب گرامی، یہ ہمارے عزیز، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی قاری نوید الحسن صاحب رحمہ اللہ وبرد مضجعہ وجعل جنت الفردوس مثواہ وماواہ بہت ساری خوبیوں کے حامل تھے. یہ ہمارے شیخ مبجل حضرت حافظ محمد عبداللہ صاحب بوڑھی مالوی رحمہ اللہ کے نواسے تھے، اور ان کے والد ماجد وہ بھی قاری قرآن تھے، اور یہ بھی پوری زندگی قرآن مجید سے جڑے رہے. اور اللہ رب العزت نے جس سوز و گداز کے ساتھ ان کو نوازا تھا کہ ان کی تلاوت سن کے واقعتاً دلوں میں خشوع پیدا ہو جاتا تھا، اور ان کی تلاوتیں اندرون ملک بیرون ملک پورے عالم اسلام کے اندر انشاءاللہ العزیز گونجتی رہیں گی، لوگ سنتے رہیں گے. آج بھی دوستوں نے شیئر کیا کہ جو رات ان کی تلاوت تھی سورۃ الزمر کی آخری آیات، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اپنے لیے ہی پڑھ رہے تھے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. میرے عزیز بھائی اور میرے عزیز بیٹے قاری نوید الحسن، اللہ تعالیٰ آپ کو وسیق الذین اتقوا کے زمرے میں شامل فرمائے، اور آپ کی اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ کی حسنات انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ رب العزت آپ کی اچھی مہمانی فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور میں اس موقع پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے تمام احباب کو. میرے بھائیوں، اہل علم کی زندگی بے شک مشکلوں اور پریشانیوں کے اندر گزرتی ہے، لیکن یہ دلوں کی محبتیں اور یہ پرخلوص دعائیں، یہ وہ اعزاز ہے کہ دولت سے نہیں ملتا اور عہدوں سے نہیں ملتا، یہ دین سے ملتا ہے، یہ قرآن سے ملتا ہے. اور یہ قرآن کا قاری انشاءاللہ آخرت میں قرآن جو اس نے پڑھا اور پڑھایا ہے وہ بھی اس کے لیے شافع بنے گا، اور اس کی قرآن کی تلاوتیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے شافعان مشفعان بنائے گا. اب سارے ساتھی صفحے درست کر لیں. انشاءاللہ العزیز شیخ الحدیث صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے. اہل تقوی اساتذہ کرام موجود ہیں. میرا ان کی موجودگی میں آگے کھڑے ہونا یہ سوء ادب کے مترادف ہے. رشتہ دار تھے، جس کی وجہ سے مجھے ان کے جنازے کے لیے منتخب کیا گیا ہے. میں معذرت کرتا ہوں تمام اہل علم سے جو ہر لحاظ سے مجھ سے بڑے ہیں کہ وہ اسے محسوس نہ فرمائے.
صفحے متصل کر دیں، موبائل بند کر لیں۔ ہاں، اگر کوئی زیادہ لوگ کھڑے ہوں تو صف کے اندر بھی صف بن سکتی ہے، کوئی سجدہ تو نہیں کرنا ہے۔ کریے شروع جی۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ اللہم انہ فی ذمتک وحبل جوارک فقہی فتنة القبر وعذاب النار۔ اللہم انہ فی ذمتک وحبل جوارک فقہی فتنة القبر وعذاب النار، وانت اہل الوفاء والحق۔ اللہم اغفر له وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر له وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم اغفر له وارحمہ وعافہ واعف عنہ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ۔ اللہم انت ربہ وانت خلقتہ وانت ہدیتہ للاسلام وانت قبضت روحہ وانت اعلم بسرہ وعلانیتہ، جینا شفعاء فاغفر لہ، جینا شفعاء فاغفر لہ،
جئنا شفعاء فاغفر له اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله كان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه صار فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه صار فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه صار فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه تخلى من الدنيا وأهلها اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر له اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر له اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر له اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأوسع له في قبره ونور له فيه وأوسع له في قبره ونور له فيه وأوسع له في قبره ونور له فيه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تھوڑا رستہ دو یار مائک چھوڑو مائک پیچھے جان دیو مائک یا میں لے آؤ جلدی لے آؤ بھائی جان تارا لے جاؤ یار پیچھے دیکھو ذرا پیچھے دیکھو یار کیا حال ہے جی سب ٹھیک ہو